اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرا نام محمد سجاد اتاری ہے۔ اب میں الحمدللہ ماحول سے پہلے برے دوستوں، برے صحبتوں کی وجہ سے برے کام کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والے۔ تو اب جو ہے نا اللہ کا شکر ہے، اسلام بھائیوں سے ملاقات ہوئی، اعتکاف میں آئے تو اسلام بھائیوں نے ہمیں برے راستے سے روکا، اچھی صحبتوں کی وجہ سے اب ہم ماحول میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ماحول میں ایسا ہے کہ جو ہمارے اسلام بھائی اعتکاف کے لیے آتے، ہفتہ وار اعتکاف ہوتا تھا، وہ آتے تھے ہمارے گاؤں میں، تو وہ بلا کے مسجد میں لے جاتے تھے۔ جب مسجد میں لے جاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ایک دن ایک اسلام بھائی آیا، اس نے یعنی کہ بری صحبتوں سے بچانا اور اچھی صحبتوں سے جو ہے نا انہیں ہمیں ذہن بنایا، تو ہمارا ذہن بنا۔ پھر جو ہم نے آہستہ آہستہ اجتماع میں آئے، پھر وہ اعتکاف میں لے آئے، تو ایسا ترغیب بنی، تو ہم نے برے ماحول چھوڑ دیا۔ پہلے اپنے پیر صاحب کا بیان سنا تھا ملتان شریف میں اجتماع میں، سالانہ اجتماع جو ہوتا تھا صحرائے مدینہ میں، تو اس کے بعد پھر اعتکاف رمضان شریف میں اعتکاف کیا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا کوئی بری صحبت، برے کام، ایسے کام نہیں کیے۔ توبہ طیب جب ہوئے تھے ماحول میں آتے ہوئے، پہلے جو ہے نا میں کچھ قرآن مجید کے سپارے حفظ کیے۔ قرآن مجید کے سپارے حفظ کرنے کے بعد میں نور مسجد میں امامت کی، اس کے بعد فیضان مدینہ میں امامت کی۔ اب جو ہے نا میں فیضان مصطفیٰ میں امامت کروا رہا ہوں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، عطار نے خرید کر انمول کر دیا۔ یعنی ماحول سے پہلے لوگ ہمیں ہاتھ ملانا، دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آپ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ میرے پیر مرشد کا کرامت ہے۔ الحمدللہ میرا بیٹا ایک حافظ قرآن ہے، قاری صاحب ہے، مدرسہ المدینہ بالغام میں پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے وصیت بھی کیا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ ہمارے بزرگ آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ بیٹے کو تاکید کی ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر